خواتین و حضرات السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک سبق آموز کہانی جس سے ہماری زندگی کا بہت قریبی تعلق ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ ایک گھر میں 4 افراد رہتے تھے، میاں بیوی، ان کا ایک چھوٹا بیٹا جس کی عمر تقریباً 4 سال تھی، اور ایک بچے کا دادا جو بزرگ اور عمر رسیدہ تھا۔ تمام لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ ایک مسئلہ جو ان کو درپیش تھا وہ بزرگ کے معاملات تھے۔ مثلاً وہ کمزور تھے، ہاتھ کانپتے تھے ان کے، کھانا کھاتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتیں اور بہت سا کھانا میز پر گر جاتا جس سے میز پر رکھا ہوا کپڑا خراب ہو جاتا۔ دونوں میاں بیوی خاصے پریشان تھے کہ کس طرح اس معاملے کو حل کیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ ایک مسئلہ تھا۔ جب بزرگ کھاتے تھے تو ان کو بڑی عجیب سا لگتا تھا، آوازیں پیدا ہوتی تھیں اور پھر یہ کہ میز گندا ہو جاتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ انہوں نے یہ کیا، باہمی مشورے سے بزرگ کا جو میز تھا وہ ایک کنارے پہ رکھ دیا تاکہ وہ اکیلا کھانا کھائے، اور خود مل کر کھانا کھاتے تھے۔ ان بزرگ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ بعض اوقات ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ حالات کے ہاتھوں مجبور تھے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھ سے کھانا گرتا ہے اور ساتھ ہی برتن گر جاتا ہے، جس سے وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو یہ بات بھی اچھی نہ لگی۔ غور و خوض کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو لکڑی کے برتنوں میں کھانا دیا جائے تاکہ برتن نہ ٹوٹیں۔ اس طرح انہوں نے ان کو لکڑی کے برتن مہیا کیے اور اس میں کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو ایک دن باپ کیا دیکھتا ہے کہ چھوٹا بیٹا لکڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ لکڑی سے کوئی چیز بنا رہا ہے۔ باپ نے محبت سے پوچھا، بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ بیٹا اتنی ہی محبت سے بولا، ابا جان، میں آپ کے لیے اور اماں جان کے لیے یہ لکڑی کے برتن بنا رہا ہوں تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ بھی انہی برتنوں میں کھانا کھائیں۔ ماں باپ سن کر حیران رہ گئے۔ وہ بچے کے پیغام کو سمجھ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابا جان کو، بزرگ کو اپنے ساتھ ہی کھانا کھلائیں گے، اور اگلے دن ایسا ہی کیا گیا۔ خواتین و حضرات، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ اور خاص کر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں، ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے انہوں نے اولڈ ہاؤسز کا، جو بوڑھوں کے لیے گھر بنائے گئے ہیں، ان کا انتظام کر رکھا ہے، اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہیں چھوڑ آتے ہیں اور خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب اطمینان اور سکون میں آ گئے۔ خواتین و حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بوڑھے والدین کو اس طرح علیحدہ کر دیا جائے، ان کے ذمہ داریوں سے اعراض کیا جائے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والدین ایک بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں خاص ہدایات دی ہوئی۔ قرآن میں بھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو۔ یہ دنیا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کریں گے اس کا آپ کو بدلہ نہیں ملے گا۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے
اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا نظریہ، کسی کا خیال والدین کے بارے میں تبدیل ہو جائے اور ہمیں بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے جتنا ان کو ملے۔ شکریہ۔